أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے آسانیوں کی طرف رستے آسان کر دیتا ہے، اور اس شخص کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تپش ہے اپنے گناہوں کی کہ میرے شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا، تپش ہے اپنے گناہوں کی کہ میرے شہر کا موسم خوشگوار نہیں ہوتا، دن بھر کر کے نافرمانی اس کی کہتے ہیں کہ راضی پروردگار نہیں ہوتا۔ اللہ خالق العالم کے مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے، سونا تو بڑی دور کی بات، اس مالک کے دو جہاں کو اونگ تک بھی نہیں آتی۔ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا، اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب اس کائنات کو فنا کر دیا جائے گا، ملیا میٹ کر دیا جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، میرا اللہ تب بھی موجود ہوگا۔ وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، زبان کی بوٹی سے بلوایا اور آنکھ کی پتلی سے دکھلایا، اس مالک کا اپنے بندوں پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں ہماری برداشت سے بڑھ کر دکھ تو نہیں دیتا، مگر ہم سب کو ہماری اوقات سے بڑھ کر سکھ ضرور دیتا ہے۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 28 سورہ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے رزق کی کنجیاں۔ جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ہر دوسرا بندہ اس بات کا رونا رو رہا ہے کہ پوری نہیں پڑتی، حالات بڑے ٹائٹ ہیں، گزر بسر انتہائی مشکل سے ہو رہا ہے، ملازم ہے یا مالک ہے، باپ ہے یا بیٹا ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہر شخص کو آج اس دور میں یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں، آنے والے کل میں ہم کیا کریں گے۔ ہمارا دین اس قدر خوبصورت دین ہے، اور ہمارا رب جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، جس انسان کو اس بات کا شعور اور سمجھ آ جائے کہ وہ مالک
وہ میرا اللہ، وہ میرا رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اور ان ناموں میں سے بہت پیارا نام رزاق ہے۔ رزاق کہتے ہیں رزق دینے والا، اور جس شخص کو دینے والا اس کا اللہ ہو، اس کا غم کرنا بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ اس کا اپنے بندوں کے ساتھ پیدا کرنے کے بعد رزق کا وعدہ ہے۔ یہ تو صرف اور صرف ایک نظام ہے، سسٹم ہے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو جوڑنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مالک بنا دیتا ہے تو کسی کو نوکر بنا دیتا ہے۔ کوئی کسی کے ہاں ملازم ہے تو کوئی کسی طرح سے کسی فرم اور فیکٹری کا مالک ہے۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی بڑا ہے تو کوئی چھوٹا ہے، کوئی دینے والا ہے تو کوئی آگے سے لینے والا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وگرنہ حقیقت یہی ہے کہ مالک کو بھی اللہ دے رہا ہے اور ملازم کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے۔ یہ امیری اور غریبی، یہ تنگی اور آسانی، یہ غریبی اور امیری، تنگی اور آسانی، خوشی اور غمی، یہ بڑا ہونا چھوٹا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وگرنہ حقیقت یہی ہے وہ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی نہ دے کے آزماتا ہے۔ کبھی انسان کو امیری دے کے اس کے شکر کا امتحان لیتا ہے، اور کبھی انسان کو غربت سے دوچار کر کے اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت جب 4 ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی عمر ہوتی ہے، اللہ فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں، اکتب، اے میرے فرشتے لکھ۔ فرشتہ پوچھتا ہے، یا ربی میں کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ حیاتہا ومماتہا ورزقہا ومصائبہا۔ یہ ابھی 5 مہینوں کے بعد دنیا میں قدم رکھنے والا ہے، ابھی سے لکھ دو دنیا میں جا کے جیے گا کتنا۔ ابھی گیا نہیں ہے، واپسی کا سفر اور واپسی کا حکم، واپسی کی پلاننگ پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سمجھا رہے ہیں۔ حیاتہا، اس کی زندگی بھی لکھ دو، ومماتہا، اس کی موت کا وقت اور جگہ بھی لکھ دو، ورزقہا، دنیا میں جا کے کتنا اس کو رزق ملنا ہے وہ بھی لکھ دو، ومصائبہا، دنیا میں جا کے جو مصیبتیں اس پہ آن پڑنی ہے وہ بھی لکھ دو۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں، لیکن مالک کائنات اپنی تقدیر سے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ لکھ میرے بندے کے لیے۔ ابھی دنیا میں پہنچا نہیں ہے، انسان کا نصیب، انسان کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، ہر انسان کو اپنی اپنی فکر ہے، مگر میرے مالک کائنات کو ہم سب کی فکر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، انسانوں کو اپنی فکر ہے۔ انسان تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، انسانوں کے علاوہ 18,000 اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑے، بیڑیں، بکریاں، بھینسیں، گائیں، اونٹ، چرند، پرند، بری، بحری، فضائی، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں انگلیوں پہ گنی نہیں جا سکتی۔ ایک انسان کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ میں نے کل کیا کرنا ہے، شام کو کیا کھانا ہے، صبح کیا کرنا ہے، اگلے سال کیا ہوگا۔ یہ سالوں کی فکر لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور مالک کائنات اپنی تمام مخلوقات کے لیے یکساں اعلان فرما رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس دھرتی کے اوپر، اس دھرتی کے نیچے، سمندروں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق تک اس کا رزق پہنچانا بھی اللہ کا ذمہ ہے، اور اس کے رزق کی ذمہ داری بھی مالک کائنات کے پاس ہے۔
وہ جانتا ہے کون سی میری مخلوق کہاں رہتی ہے. اس کا نصیب، اس کا رزق یہ بھی اللہ مالک کائنات کے اختیار میں ہے، اور اس تک اس کا رزق پہنچانا یہ بھی اللہ مالک کائنات کے اختیار میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا جبریل نے میرے دل میں اللہ رب الرحمن کے حکم سے یہ بات ڈال دی، ان نفسا لا تموت حتی تستکمل رزقها. جبریل نے میرے دل میں اللہ کے حکم سے یہ بات ڈال دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیجئے، جب تک کسی بندے کا نصیب لکھا ہوا رزق مکمل نہیں وہ کر لیتا، موت کے فرشتے کو حکم نہیں ہے کہ آ کے اس کی جان نکال لے. یہ کئی دفعہ فوتگی پہ جائیں تو لوگ مختلف طریقوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور کئی بزرگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے بس جی رزق مکمل ہو گیا. یہ بزرگ کے بول نہیں ہیں، یہ کسی سیانے کے بول نہیں ہیں، یہ سب سیانوں کے سیانے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں کہ انسان کا رزق جب تک مکمل نہیں ہوتا، موت کے فرشتے کو حکم نہیں ہے کہ وہ آ کے کسی کی جان نکال لے. اور جب کسی بندے کا لکھا ہوا نصیب رزق مکمل ہو جائے، پھر انسان روٹی کا لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں بھی ڈال لے، اپنے دانتوں سے چبا بھی لے، اور وہ اس کے نصیب میں اگر نہیں ہے تو اس کے حلق کے اندر چبانے کے بعد جا نہیں سکتا، موت اس سے پہلے پہلے اس کو آ جائے گی. اور اگر نصیب اور مقدر میں ہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے بھی پڑا ہے تو اللہ اٹھا کے کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے تک پہنچا دے گا. رزق کے حوالے سے 2 بنیادی چیزیں ہیں. ایک انسان کی ایفرٹ ہے، ایک انسان کی کوشش ہے. انسان کو اللہ نے زبان دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں. اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا رزق اس کائنات کے اندر وہ تلاش کرتا ہے. یہ بھی اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے. حرکت میں برکت ہے. اور بندہ کہے کہ جب میرے نصیب میں لکھ دیا ہے تو خود بخود ہی پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. چند لمحوں کے بعد میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان سے جب سلام لیتے ہیں، وہ ہاتھ ملاتا ہے، اس کے ہاتھ بڑے کھردرے اور سخت ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پوچھا، وہ میرے صحابی تیرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ان ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتا ہوں، کمائی کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی بچوں کے لیے. محنت مزدوری کر کر کے میرے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کے ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنے والا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کا جذبہ رکھنے والا، محنت مزدوری کرنے والا، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دوست ہے. یہ تو اللہ کا دوست ہے. نبوت والی زبان سے، نبوت والے ہونٹوں سے میرے نبی نے اس مزدور کے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا جس سے آج لوگ سلام لینا پسند نہیں کرتے، جس کو دھتکار دیتے ہیں. اور سچی ماں اور حقیقی بات آپ کو بتا دوں، قطعاً کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب لوگ بزنس مین ہیں، اگر یہ مزدور طبقہ نہ ہو تو یہ 1 ٹکے کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تمہارے کارخانے، فرمیں، فیکٹریاں، جو کچھ بھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے رزق کے اسباب مہیا کرنے کا اور تمہیں ایک سیٹ پہ، ایک اعلیٰ سطح پہ اللہ تعالیٰ نے مقام اور منصب دیا ہے، اس کے پیچھے سبب اللہ نے اس مزدور کو ہی بنایا ہے، جو اپنے آپ کو، جان کو کھپا کے تجھے اونچا کر رہا ہے. اور ایسے میرے نبی نے نہیں فرمایا تھا، خبردار خبردار، اس مزدور کا اگر اللہ کے رسول ہاتھ چوم رہے ہیں تو میرے اور آپ کے اوپر بھی واجب ہے کہ کمانے والا، محنت کرنے والا، اس کو کبھی دھتکارے نہیں.
اس کو کبھی نیچ نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں۔ مجبوریاں انسان کو کہاں پہ کہاں لا کے کھڑا کر دیتی ہیں، وگرنہ کون کسی کی گالی سنتا ہے، کون کسی کی باتیں سنتا ہے؟ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزت نفس رکھی ہوئی ہے۔ یہ اگر سن لیتا ہے تو بیٹی کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، اس کو کھانے کے لیے تو صرف 2 روٹیوں کی ضرورت ہے۔ احساس بہت بڑی چیز ہے۔ آگے بڑھیے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ مادی اسباب کے ذریعے انسان اللہ کے فضل کو تلاش کرے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھی شریعت نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے لکھے ہوئے رزق میں برکتیں بھی پیدا فرما دیتا ہے اور اضافہ بھی فرما دیتا ہے۔ میں چند وہ کیز، وہ چابی، وہ مفتاح جو رزق کی کنجیاں ہیں، رزق کے اسباب ہیں، رزق میں اضافے کا باعث بننے والی چیزیں ہیں، کوشش کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وہ اسباب، کیز، چابیز اور مفتاح میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ پوری دل جمی سے تشریف رکھیں، اگر میرے مالک نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات، توبہ اور استغفار۔ استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ ایک ایسی چابی ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن کے اندر، تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام حسن بصری مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے امام صاحب دعا کریں، قحط سالی کا دور چل رہا ہے، آسمان سے اللہ بارشوں کا نزول فرما دے۔ بارشیں نہیں ہیں تو فصلیں نہیں ہیں، فصلیں نہیں ہیں تو آپ کی معیشت تباہ ہے، دعا کریں اللہ بارش نازل فرما دے، قحط سالی ہے۔ تو امام حسن بصری جواب دیتے ہیں بھئی استغفر اللہ پڑھا کرو۔ اسی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ایک اور بندے نے سوال کیا، امام صاحب میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ رزق کی بڑی تنگی ہے، غربت نے گھر کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، دعا کرے میرے اللہ حالات بہتر فرما دے کہ رزق میں کشادگی کر دے۔ فرمایا تو بھی پڑھا کر استغفر اللہ۔ اور جب انسان کو اپنی درد کی دوا ملنا شروع ہو جائے یا انسان کسی کا دکھ دیکھتا ہے تو اس کو اپنا دکھ یاد آ جاتا ہے۔ اسی جگہ پہ بیٹھے ایک اور بندے کو اپنا دکھڑا یاد آ گیا۔ جب پتہ چلا کہ شریعت کی روح سے، قرآن و حدیث سے امام صاحب امام حسن بصری مشکلات کا حل بتا رہے ہیں، تو ایک اور مشکل میں پھنسا ہوا کہتا ہے کئی سال ہو گئے ہیں شادی کو، دعا کریں میرے لیے اللہ مجھے بھی اولاد دے دے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب انسان کسی کا دکھ دیکھتا ہے تو اس کو اپنا دکھ یاد آ جاتا ہے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے بھی جواب دیتے ہیں تو بھی پڑھا کر استغفر اللہ۔ وہیں پہ بیٹھا ایک کاروبار میں گاٹے میں جانے والا، کھیت کھلیان ذمہ دار، فصلوں کو پھل نہ لگنے کی وجہ سے پریشان ہے، چوتھا بندہ بول کے کہتا ہے امام صاحب میرے لیے بھی دعا کر دیں، اس دفعہ فصل نے پھل نہیں دیا، باغ کو پھل نہیں لگا، یا دوسرے لفظوں میں اس طرح کہہ لیں کہ کارخانے، فرم، فیکٹری، دکان پہ ماندے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اسے بھی جواب دیتے ہیں تو پڑھا کر استغفر اللہ۔ بارشیں نہیں ہو رہی، غربت ہے، بے اولادی ہے، کاروبار ماندے میں جا رہا ہے، 4 مریض ہیں، 4 سوالات ہیں، چاروں کو جواب امام حسن بصری یہی دے رہے ہیں استغفر اللہ کا ورد کیا کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے کہا امام صاحب مریض 4 ہیں، دوائی سب کو ایک ہی دے دی ہے، مسائل 4 قسم کے ہیں، علاج سب کو ایک ہی بتا دیا ہے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علاج میں نے اپنے پاس سے تھوڑی بتایا ہے، یہ علاج تو اللہ نے سورہ نوح کے اندر اپنے کلام میں جناب نوح علیہ السلام کی آواز کو، جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنی قوم کو دیا پیغام، اللہ نے اس کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ گویا کہ مالک کائنات کی بھی یہی منشا ہے۔ اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
لوگو اپنے رب سے معافی مانگا کرو، بے شک وہ غفار ہے، وہی تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ اور ساتھ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ 4 مریض بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر ان 4 کو جواب دیا ہے، 4 کو بولا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا۔ استغفر اللہ پڑھو، بارشیں بھی ہوں گی، استغفر اللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تنگیوں کو خوشحالیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کثرت سے استغفر اللہ پڑھنے والا اگر پڑھے گا، اللہ اولاد دے گا تو اولاد بھی بیٹے کی شکل میں دے گا، اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ اس کے فرم کو، کارخانے کو، فیکٹری کو، دکان کو، زمین کو، کھیتوں کو، کھلیانوں کو، باغوں کو پھلوں سے بھر دے گا، رزق سے بھر دے گا۔ فرماتے ہیں علاج میں نے اپنے پاس سے نہیں بتایا، استغفار، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ ایسا زبردست جملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، لوگوں اپنے رب سے توبہ کیا کرو، معافی مانگا کرو۔ میں محمد ایک دن میں فی الیوم 100 مرہ، ایک دن میں اللہ کا رسول 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے 70 مرہ، 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہم نے نوٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے نوٹ کیا کہ 100 مرتبہ میرے نبی نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے یہ ذکر کیا۔ اپنی زندگی کا اس سے معمول بنا لیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ برکتوں کی کیسے برکھا برساتا ہے۔ اور ایک وعدہ قرآن کا ہے اور ایک وعدہ صاحب قرآن کا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار، رزق کی چابی، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کثرت سے استغفر اللہ کا ذکر اور ورد کرتا ہے جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم دور کر دیتا ہے، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور اگلی بات وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس انسان کو، اس شخص کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں پہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اس کا خیال اور وہم بھی وہاں پہ نہیں گیا ہوتا کہ اس جگہ سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے۔ رزق کے اضافے کی پہلی چابی، پہلا سبب استغفر اللہ، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ کہنے کو اس کے حوالے سے اور بہت کچھ ہیں لیکن مجھے مزید اسباب آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ آگے چلیے، رزق کے اضافے کا دوسرا سبب اللہ کا ڈر، تقوی۔ اللہ کا ڈر کیا ہے کہ انسان کے پاس ڈنڈی مارنے کا، بددیانتی کا موقع موجود ہے، مگر اس ڈر سے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا کہ آسمان والا دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر اور خوف ایسی چیز ہے جس دل کے اندر مالک کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کے پل پل کا حساب دینے کا احساس پیدا ہو جائے، یہ فکر، یہ سوچ کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل دماغ میں یہ جذبہ، یہ فکر، یہ سوچ، یہ غم بیٹھ جائے، اس شخص کے لیے نیکی کی طرف قدم اٹھانا آسان ہو جاتے ہیں اور برائی کی طرف قدم اٹھانے اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، کہ ہر وقت اور ہر لمحہ اس کے دماغ پہ یہ تلوار لٹک رہی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں تلاوت کی۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
مالک کائنات اس شخص کے لیے تنگیوں سے آسانیوں کے راستے آسان فرما دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کی سوچیں فکریں وہم و گمان جس جگہ پہ نہیں ہوتا وہاں سے اللہ اسے رزق عطا فرما دیتا ہے. اور یہ اللہ کا ڈر ایسی خوبصورت چیز ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی عادت تھی کہ اکیلے بیٹھ کے کھانا نہیں تھے کھاتے, کسی مہمان کو تلاش کرتے, اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے اور اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے. ایک دن انتظار کیا, کوئی مہمان نہ ملا, کھانا اٹھایا اور مدینے سے باہر نکل گئے. اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر دسترخوان کو اٹھائے ہوئے, کھانے کے اٹھائے ہوئے مدینے سے باہر نکلے. پہاڑوں پہ ایک بکریوں کے چرواہے کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا اور اسے آواز دیتے ہیں, یا راعی الغنم تعال کل من ھذہ السفرہ, او بکریوں کے چرواہے آ جاؤ, سخت گرمی ہے, میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھو اور کھانا کھا لو. جون جولائی کا مہینہ ہے, سخت گرمی, اور وہ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو جزا دے, انی صائمن, کھا میں لیتا اس لیے آج میں آپ کے دسترخوان پہ نہیں آ سکتا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. پریشان ہو گئے, رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے, سخت گرمی کا موسم ہے, اسے کیا پڑی ہے, سارا دن مارے بکریوں کے پیچھے پھرنا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور سخت گرمی کے موسم میں. آواز لگاتے ہیں, اوے کیا تجھے فکر ستا رہی ہے, اتنی سخت گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ بھی نفلی رکھا ہوا ہے. تو وہ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے عبداللہ یہ گرمی آخرت کی گرمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, مجھے اس گرمی کی کوئی پرواہ نہیں, میں تو اپنی قبر اور اپنے حشر کے میدان کے معاملات کو ٹھنڈا کر رہا ہوں. مجھے اللہ رب رحمان سے ملاقات کا فکر اور غم ستائے جا رہا ہے, مجھے اس گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے جب مجھے آخرت کا غم لگ چکا ہے. بڑا پریشان ہو گئے, اس کی باتیں سنتے ہیں. ایک ملازم ہے, غلام ہے, اور غلام سے کوئی سلام بھی نہیں تھا لیتا. دل کے اندر فکر پیدا ہوئی کہ یار یہ ایک بکریوں کا چرواہا, ایک غلام, ایک نوکر, اس کے دل کے اندر اس قدر اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اس قدر اس کا تقوی اور اس قدر اس کا ایمان کہ اتنی گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے اور باتیں بھی کتنی خوبصورت کر رہا ہے. دل میں خیال آیا کیوں نہ اس کے ایمان کو مزید چیک کروں. اسے کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے, کھانا تو آپ نے نہیں کھانا, ان بکریوں میں سے ایک بکری کا سودا میرے ساتھ کر لو, مجھے بیچ دو. وہ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے مجھے ان بکریوں کی رکھوالی کے لیے مامور کیا گیا ہے, میں ان کا راکھا ہوں, میں ان کا مالک نہیں ہوں, یہ میرے پاس امانت ہے, میں تو ملازم ہوں, نوکر ہوں, میں بیچ نہیں سکتا, میرے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس طرح کرو, بکری مجھے بیچ دو, قیمت بھی لے لو اور بکری کا آدھا گوشت بھی لے لو. دوسری مرتبہ بھی جواب دیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے, میرے پاس امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. تیسرا سوال کیا, چلیں پیسے بھی لے لو, سارا گوشت بھی لے لو, بکری ذبح کر کے گوشت بھی سارا میں تمہیں دیتا ہوں, پیسے بھی لے لو, سارا گوشت بھی لے لو. تو وہ بکریوں کا چرواہا پھر کہتا ہے مجھے معاف کیجئے, میں نے آپ کو بولا کہ میں اس بات کا اختیار رکھتا ہی نہیں ہوں. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ڈر کس بات سے رہے ہو, اس بات سے ڈرتے ہو شام کو گھر واپس جاؤں گا, مالک بکریوں کی گنتی کرے گا اور بکریوں میں سے ایک آدھ بکری کم ہوگی تو میری شامت آ جائے گی. کہتا نہیں اس بات سے نہیں ڈرتا. تو پھر بیچ دو, اتنی ساری بکریوں میں ایک آدھ بکری اگر غائب ہو بھی جاتی ہے تو کون سا مالک کو پتہ چلنا ہے, وہ کون سا دیکھ رہا ہے. جب یہ الفاظ بولے وہ تقوی کا پہاڑ بول کے کہتا ہے اے عبداللہ چپ ہو جاؤ, میری بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا, جو میرا بھی مالک ہے, میری بکریوں کے مالک کا بھی مالک آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے نا.
این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ الفاظ جب اس بکریوں کے چرواہے نے بولے، این اللہ، تو کہتا ہے کہ تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ این اللہ، میرے اللہ کی آنکھ بڑی تیز ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تو پہاڑوں کے نیچے، سمندروں کے نیچے بھی دیکھ لیتا ہے، وہ تو سینوں کے اندر بھی جھانک لیتا ہے، اس مال کے کائنات کا دیکھنا بڑا باریک ہے۔ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ جب یہ الفاظ بولے عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا، بس ہو گئی، بس ہو گئی، سوال کر کر کے اس کا امتحان لے لے کے مدینے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اس بکریوں کے مالک کو جا کے تلاش کرتے ہیں، جا کے بکریوں کا سودا کرتے ہیں، ساتھ ہی اس غلام کا سودا کرتے ہیں کہ یہ مالک عبداللہ بن عمر سے سودا کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے وہ بکریاں بھی خرید لیں، اس غلام کو بھی خرید لیا، واپس آئے اسی جگہ پہ اور آ کے کہا میں نے تجھے اور تیری ساری بکریوں کو تیرے مالک سے خرید لیا ہے، جاؤ اس قدر ایمان والے انسان، تو غلامی کی زندگی کا نہیں بلکہ آزادی کی زندگی کا حقدار ہے، میں نے تجھے بھی آزاد کر دیا اور یہ ساری بکریاں بھی میں نے تجھے تحفے میں دے دی۔ اور اللہ کے قرآن کا وعدہ پھر سچا ہو گیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے راستے آسان کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں پہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ چند لمحے پہلے جو ملازم تھا اب مالک بن کے بیٹھ گیا ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا، اور اللہ کا وعدہ کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے اور قیامت تک سچا ہے۔ جو شخص آج بھی اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے، اور وہ مسبب الاسباب ہے، وہ رزق دینے والا بھی ہے اور رزق کے اسباب پیدا کرنے والا بھی ہے۔ دوسری چابی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کر لیجیے۔ تیسری بات، توکل، اللہ پہ بھروسہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہمارا ایمان، توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پہ انتہائی کمزور ہو چکا ہے، اور یہ کسی بھی انسان کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ ڈر، یہ خوف اپنے دل میں رکھنا کہ کوئی میرے کاروبار کو تباہ نہ کر دے، ارے بڑی بڑی بات تو کیا کرنی ہے، یا بازار میں جائیں، یہ فروٹ کی ریڑیاں لگانے والے یہ بھی آپس میں حسد کر رہے ہوتے ہیں، میرا گاہک وہ لے گیا، وہ کہتا میرا گاہک تو لے گیا، یہ رکشے والے اس بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں میری سواری تو نے بٹھا لی، وہ کہتا میری سواری تو نے بٹھا لی۔ خدا کے لیے جو تیرے نصیب اور مقدر کا ہے وہ تیرے پاس ہی آئے گا، وہ تیرے پاس آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ کما توکلون طیور، جس طرح پرندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں اس طرح اگر تم توکل کرنا شروع کر دو کہ صبح جب یہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ان کا حلق، ان کے گلے، ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اور شام کو پرواز کر کے اڑ کے دانہ دنکا کھا کے بھی آتے ہیں، اور اپنے حلق میں اپنے بچوں کے لیے جو گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے جمع کر کے بھی لوٹ آتے ہیں۔ اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے پرندے توکل کرتے ہیں، جب صبح جاتے ہیں تو خالی پپوٹے خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کے بھی آتے ہیں اور بچوں کے لیے لے کے بھی آتے ہیں۔ کوئی جیب نہیں ہے، کوئی بیگ نہیں ہے، کوئی ٹوکری ان کے پاس نہیں ہے، آج کا لے آئے ہیں کل کا ان کو پتہ ہے ہمارا اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا اللہ ہمارا مالک ہے۔ توکل، اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رازق کا کچھ خیال ہی نہیں۔ اللہ پہ توکل اور بھروسہ ایسے کر لو کہ میرا کام گھر سے نکلنا ہے، میرا کام گھر سے نکلنا ہے، اسباب مہیا کرنا یہ تو میرے مالک کائنات کا کام ہے۔ آج تک کوئی شخص آپ کو اس دھرتی کے اوپر بھوکا اور اس وجہ سے نہیں ملا کہ آج اللہ نے اس کا رزق اس تک نہیں پہنچایا۔ اس مالک کا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ رب رحمان پہ توکل اور بھروسہ کر لیجئے۔ جب انسان کا توکل اور بھروسہ اللہ پہ مضبوط ہو جائے گا
اور یہ یقین ہو جائے گا کہ جو میرے حصے کا ہے وہ اللہ کسی اور کے پاس جانے نہیں دے گا۔ یہ ایسا جذبہ، ایسا ایمانی جذبہ یہ ہے، ایسا یقین، ایسا توکل اور بھروسہ، یہ اللہ مالک کائنات کو خوش بھی کر دیتا ہے، اور مالک کائنات پھر اس انسان کو برکتوں سے مالا مال بھی کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز جو انسان کے رزق میں اضافے کا باعث بننے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں صلہ رحمی کیا کرو۔ من سرہ ان یبسط لہ رزقہ، جس بندے کو یہ بات پسند ہے اللہ مالک کائنات اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دے اور اس کی عمر کے اندر برکتیں پیدا فرما دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَ، اسے چاہیے پھر رشتہ داروں کو ساتھ جوڑ کے رکھے، توڑے نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ملا کے چلے، رشتہ داروں سے کٹ کے نہ رہے۔ یہ وعدہ ہے کس کا؟ کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آج افسوس ہم لوگ الٹا چل رہے ہیں، جس بھائی کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ اپنے سگے بھائی کے گھر آنا جانا بند کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر رشتوں کی بات ہو تو کہتا ہے نہیں یار ہمارا اور آپ کا سٹیٹس نہیں ہے، میرے اور آپ کے بچوں کا معیار نہیں ملتا۔ اور کیا بیتی ہوگی اس بیچارے غریب بھائی پہ، اور جو تکبر اور انا کا پتلا بن کے یہ بات کر رہا ہے کہ تیرا میرا سٹیٹس نہیں ملتا۔ کچھا بنیان پہن کے کٹھے کھیلتے رہے ہیں اور آج اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے کون؟ اس کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پی کے پلے بڑے، دونوں جوان ہوئے، ایک ہی پیالی پلیٹ میں کھانے والے، یہ 2 سگے بھائیوں میں اس قدر گیپ کس چیز کا آ گیا؟ پیسے کا۔ بن جاتے ہیں سب اپنے، جب کچھ پاس ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں وہ رشتہ جو خاص ہوتا ہے۔ جب کچھ پاس ہو سارے اپنے ہیں، اور جب کچھ پاس نہیں ہے تو اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں۔ یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے، اللہ سے جب بھی مانگیں پیسہ خیر والا مانگیں۔ زیادہ ہونا، کثرت اور برکت، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم لوگ دھوکے میں ہیں، ہم لوگ جب بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں زیادہ کی دعا مانگتے ہیں۔ خدا را اللہ سے زیادہ کی نہیں بلکہ اللہ سے برکت کی دعا مانگا کریں۔ برکت اور کثرت یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ سے جب بھی مانگیں پیسہ زیادہ نہیں بلکہ اللہ سے پیسہ جو بھی ملے اللہ برکت والا ملے، کیونکہ برکت اگر ہے تو تھوڑا بھی کافی ہے، اور اگر برکت نہیں ہے تو لاکھوں بھی ایسے پل بھر میں انسان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ بات کر رہا ہوں کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جس بندے کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ مالک کائنات اس کے رزق میں اضافہ فرما دے۔ آج کی گفتگو کی چوتھی بات، چوتھی چابی، چوتھا سبب رزق میں اضافے کا، رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھنا، یہ مالک کائنات کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اور اس کی عمر کے اندر بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا نا کہ آج اگر کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں سب سے پہلے وہ اپنا گھر ہی بدلتا ہے، بھائی سے یہ لیدا ہوتا ہے، اور دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے لاتا میں ہوں، کماتا میں ہوں، کھاتے سارے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے پیسے کے اندر سے برکت کو اٹھا لینے والی ہے۔ تو رزق میں اضافے کا سبب کہ انسان اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑ کے رکھے اور جہاں تک ممکن ہو ان کی خیر خواہی کرے۔ جتنا ان کی خیر خواہی کرو گے مالک کائنات تیرے رزق کو مزید بڑھاتا چلا جائے گا۔ 5ویں بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دے، اسے چاہیے فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ کتنی بڑی بات ہے، پوری توجہ سے تشریف رکھیں۔ آج اس معاشرے کے اندر ایک باپ جس نے 5 بچوں کو پالا ہے، 5 بچوں کے لباس کا، 5 بچوں کی اسکول کی فیسوں کا، 5 بچوں کے لیے اپنی ہر چیز لٹا دی، اپنی جوانی کھپا دی، اپنی داڑھی اور سر کے بال سفید کر لیے، لیکن یہی باپ جب 5 بچوں کی شادیاں کر دیتا ہے تو 1 روٹی کے لیے ترستا ہے۔
5 بچوں کو اکیلے نے پال لیا، لیکن ان 5 سے ظالموں سے مل کے ایک باپ کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی. کتنے دکھ کی بات ہے. اور میں ایسے ایسے ظالم بیٹوں کو بھی جانتا ہوں. میں قطعاً کسی بہن کی بیٹی کی دل آزاری نہیں کر رہا. جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا ہمارے اس معاشرے کی، میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہے، اور میں کبھی کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا. الفاظ کے پردے میں کہہ رہا ہوں. انسان کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو خود انالائز ہو جاتی ہے. کئی بار اس معاشرے کے اندر ایسی چیزیں میرے سامنے آتی ہیں کہ ماں باپ کو پالنا، ماں باپ کو سنبھالنا بڑھاپے میں 5 بچوں کے لیے مشکل ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے ابا میرا کلیدہ ہے، میں ہی دوائی لے کے دیتا رہوں، کپڑے پچھلی دفعہ میں نے لے کے دیے تھے، اب تیری باری ہے. یعنی کہ باپ جو اپنے بچے کے کان میں معمولی درد ہوتی تھی اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بھاگا پھرتا تھا. اس کے بچپنے میں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی، ماں رات کو ایک لمحے ایک پل کے لیے سو نہ پاتی تھی. لیکن آج جب وقت آیا ہے ماں باپ کو سنبھالنے کا، اولاد منہ پھیر لیتی ہے. یہ تو جیتے جی مر جاتے ہیں بیچارے. اور کتنے دکھ کی بات ہے. خاص طور پہ میری یہ بات نوجوان ضرور سنیں. خدا کے لیے بیوی کو بیوی کی جگہ پہ رکھیں، ماں کو ماں کی جگہ پہ، باپ کو باپ کی جگہ پہ، بیٹوں کو بیٹوں کی جگہ پہ. کبھی بھی ایسا نہ کریں جو آپ کے ماں باپ کا حق ہے وہ آپ اپنی بیوی کو دے رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. بیوی باتیں کر رہی ہے، تیرے ابا نے یہ بھی کیا، تیری ماں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. یہ آگے سے کہتا ہے ہاں مینوں پتہ ہے، پر آپ ٹینشن نہ لیں، ابو کی عادت ہی ایسے، امی کی عادت ہی ایسے. شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ یہ اکثر گاڑیوں میں سفر کرتا ہوں تو وہ کہنے والا اگرچہ اپنی زبان میں، اپنے لہجے میں، اپنی ٹون میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ مسجد کا ماحول نہیں ہے لیکن یہ بات ہے سچ. وہ کہتا ہوتا ہے نا کہ توا ہوئے چنگا تے روٹی سڑے کیوں، پتر ہوئے چنگا تے نو لڑے کیوں. جب اپنا ہی بیٹا اپنی ہی ماں اپنے ہی باپ کے متعلق بات کر رہا ہے تو یہ بیوی کو کیا سمجھائے گا کہ میرے ماں باپ کی عزت کرو؟ یہ کیا سمجھائے گا؟ یہ ظالم اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. اور اللہ کی قسم سچی اور حقیقی بات آپ کو بتا دوں، بیویاں ہزاروں مل جاتی ہیں، ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. یہ بیٹا بات سن لیتا ہے، یہ اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے اور اپنے ہی ماں باپ کے متعلق اپنی بیوی سے چگلیاں سن رہا ہے اور کر رہا ہے. ہاں اگر ماں باپ کے متعلق بات نہیں نہ سنتی تو بیٹی نہیں سنتی. یہ نہیں سنتے. یہ کہتی ہے مجھے جو مرضی کہہ لے، میری ماما کو کچھ نہیں کہنا، مجھے جو مرضی کہہ لے، میرے باپ کے متعلق بات نہ کرنا. سچی اور حقیقی بات ہے بھی یہی. بیٹے سن لیتے ہیں 2-4 باتیں اپنی بیویوں سے اپنے ماں باپ کے متعلق، بیٹیاں نہیں سنتے. سچی بات ہے، یہ نہیں سنتے. یہ کہتی ہے ہمیں جو مرضی کہہ لو لیکن ہمارے ماں باپ کے متعلق بات نہ کرنا. خود سہ لیں گی، خود برداشت کر لیں گی، ماں باپ کو آ کے بتائیں گی بھی نہیں کہ میرے ساتھ سسرال کے اندر کیا ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا کیا بیت رہی ہے، اس لیے کہ باپ کو تکلیف نہ ہو، ماں کو تکلیف نہ ہو. وہ اس بات کا بھی اس قدر حساسیت سے اور نزاکت سے خیال رکھتی ہیں کہ ماں باپ تک میرے ظلم و ستم کی داستان ان کے کانوں تک نہ ٹکرائیں تاکہ میرے ماں باپ پریشان نہ ہو جائیں. خدا را رزق میں اضافے کا ایک سبب، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں، کاروبار میں بے برکتی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس ظالم نے ماں باپ کو وہ حق نہیں دیا جو ان کا حق بنتا تھا. آپ لوگ تویزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی اس سے دعا کروا، کبھی اس سے دعا کروا. میں آپ کو سچی بات آپ بتا دوں، میری دعا کے اندر بھی وہ تاثیر نہیں ہے، امام کعبہ کی دعا کے اندر بھی وہ تاثیر نہیں ہے، کسی دنیا کے بڑے سے بڑے پیر کی دعا کے اندر بھی وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر تیری ماں کی دعا کے اندر ہے، تیرے باپ کی دعا کے اندر ہے. ان سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ ماں باپ سے بڑھ کر بڑا پیر میرے لیے کون ہو سکتا ہے؟ اپنے رزق کو بابرکت بنانا ہے اور رزق میں اضافے کا باعث اپنے مال کو بنانا ہے تو آج سے ہی اپنے دل سے لگائیے
اور اپنے عمل سے اپنے ماں باپ کو قریب کیجئے، ان کو وقت دیجئے، ان کی بات سنیے، ان کا صلاح اور مشورہ لیجئے اور ان کے دل کو تسکین پہنچانے کا ذریعہ بنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ماں باپ کو سکون دے کے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوتا ہے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ مزید برکتوں کا بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ آخری بات، وقت آج کی گفتگو کا مکمل ہو چکا ہے۔ آخری بات، خیر خواہی۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک بندہ دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ کا وعدہ ہے جب تک تم میرے بندوں کا خیال رکھے گا، میں آسمان میں بیٹھا تیرا خیال رکھوں گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ اپنے دسترخوان کو کھلا کر لیجئے، اپنے دل کو غنی کر لیجئے، دماغ کو وسعت دے دیجئے۔ دینے سے کم نہیں ہوتا، دینے سے اللہ تعالیٰ مال کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ دینا شروع کر دیں، وہ پیسہ ہے لوٹ آئے گا، عزت ہے لوٹ آئے گی، عزت ہے، پیسہ ہے، جو بھی چیز بھی ہے، سکون ہے، کسی کو سکون دیں بدلے میں اللہ آپ کو سکون دے گا۔ پیسے کی شکل میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کریں، بدلے میں اللہ آپ کو اور عطا فرما دے گا۔ اور صدقہ خیرات، صدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اس بات پہ قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا انا اقسم ثلاثا، میں محمد قسم اٹھا کے یہ بات کر رہا ہوں، ما نقص مال قط من صدقہ، جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، مجھ محمد کا اپنے اس امتی سے وعدہ ہے اور قسم اٹھا کے وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کبھی کم نہیں ہونے دے گا۔ ما نقص مال قط من صدقہ، اللہ کے راستے میں دینے والا شخص کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ مالک کائنات کا اور مالک کائنات کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے وعدہ ہے۔ میرے عزیزو، آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر پتہ نہیں چلتا ٹائم کا، گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اس ٹاپک پہ، بڑا طویل موضوع ہے، لیکن میں اختصار سے وہ پوائنٹ ریوائز کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس بات کا شعور اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ ہمارے رزق کے دروازے آسمان سے کھلتے ہیں، بازار میں نہیں کھلتے، بازار میں نہیں کھلتے، آسمان سے کھلتے ہیں، ایک بات۔ اور رزق کے جو دروازے آسمان سے کھلے وہ مال کے کائنات کی طرف سے، اور جو مزید اسباب ہیں ان میں پہلا سبب یہ ہے استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ رب الرحمن کا تقوی اور ڈر اس کو پوست کر لیجئے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ مال کے کائنات پہ توکل، یقین اور بھروسے کو مضبوط کر لیجئے۔ چوتھا یہ ہے کہ صلہ رحمی کیجئے، رشتہ داروں کے ساتھ جڑیے، ان کو جوڑنے کی کوشش کریں، یہ رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ماں باپ کا احساس کریں، خدمت کریں اور ان کا خیال رکھیں، رزق میں اضافے کا باعث بننے والی چیز ہے۔ چھٹا پوائنٹ کہ خیر خواہی کیجئے، جب تک خیر خواہی کریں گے اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ ساتویں چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے، یہ وعدہ ہے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے چن لے، جو سنا ہے سنایا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔